آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان بنانے کی تحریک کب سٹارٹ ہوئی۔ یہ 14 اگست آ رہا ہے نا، جشن آزادی مبارک ہم نے منانا ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان پاک وطن اس دن آزاد ہوا تھا۔ تو یہ آزادی کی تحریک کب سے سٹارٹ ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کیا بشارت دی، تو اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات۔ آپ تمام لوگوں سے، پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو پاکستانیوں، پاکستان بنانے کی تحریک کب سٹارٹ ہوئی؟ جب قائد اعظم محمد علی جناح، وہ مرد قلندر، وہ جب انگلینڈ گئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے، وہاں سے پڑھنے کے لیے، تو ایک رات لیٹے اپنے فلیٹ میں، اس ہوٹل میں، جس ہوٹل میں ٹھہرے وہ اس فلیٹ میں لیٹے، اور اچانک آدھی رات کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے آپ کا بیڈ ہلایا۔ تو آپ اٹھے اور دیکھا کوئی بھی نہیں، پھر لیٹے، پھر اسی طرح ہوا، پھر بیڈ کو ہلایا گیا، پھر اٹھے، پھر دیکھا کوئی بھی نہیں، تیسری بار پھر ایسا ہوا۔ جب تیسری بار ہوا تو آپ اٹھ کر جلدی سے اپنے فلیٹ سے باہر آئے کہ کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا۔ لوگوں کو باہر دیکھا کہ کیا کوئی ہے، کوئی زلزلہ ہوگا تو سارے باہر آ چکے ہوں گے، تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے فلیٹ میں موجود تھے۔ تو آپ کے قریب جو آپ کا دوست تھا، اس کو آپ نے بتایا کہ یار یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو پھر جب قائد اعظم محمد علی جناح آپ کی آنکھ لگی، آپ سو گئے، تو خواب میں ایک اتنا خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد علی جناح، اٹھ، تو یا سو رہا ہے؟ وہاں ہندوستان میں برِ صغیر میں میرے امتی مر رہے ہیں، میری امتیوں کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اور تو یا کیا کر رہا ہے؟ چل جا کر ان کا مقدمہ لڑ اور ان کو پاکستان ایک علیحدہ ملک بنا کر دے۔ اصل میں پاکستانیوں، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان مطلب کہ پاک وطن، ایک پاک دھرتی۔ تو پاکستان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد علی جناح، جا کے میری امتیوں کو ایک علیحدہ ملک بنا کر دے، پاکستان۔ تو پاکستانیوں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرا نبی ہوں، میں وہی ہوں تو جس کا امتی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان آئے اور پاکستان کو بنانے کی تحریک کا آغاز ہوا۔ جب تحریک کا آغاز ہوا تو بہت سارے بڑے بڑے دینوں نے، علماء کرام نے فتوے لگائے۔ وہ جو ولی اللہ تھے، ولی تھے، مشائخ تھے، علماء کرام تھے، جو وہ سادات کرام تھی، وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوئے اور ان کو اپنا لیڈر بنایا۔ تو ان کو لوگ کہتے کہ آپ ولی ہو کر، آپ سید ہو کر ایک کلین شیور نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو مرد قلندر کہتے، اس کو عاشق رسول کہتے کہ یہ عاشق رسول ہے، نہ اس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، نہ سنت رسول، کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کون سا اس لڑکے کو، اس کلین شیور لڑکے کو کسی بڑی مسجد کا امام بنا دیا، یا عالم دین بنا دیا، یا کسی ایسے بڑے اسلامی ادارے کے اس اسلامی بڑے عہدے کے اوپر فائز کر دیا۔ ہم نے تو اسے اپنا وکیل مقرر کیا، وکیل بنایا کہ یہ پاکستان کا مقدمہ لڑے اور ہمیں علیحدہ ایک ملک بنا کر دے۔ تو پاکستانیوں، پھر وہ تحریک چلی اور پاکستان کو آخر کار قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ساری ڈھیروں، لاکھوں، کروڑوں قربانیاں دے کر آزاد کروا لی اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ آزاد مملکت پاکستان بنا کر دے دیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر آج بھی لاکھوں کروڑوں سلام پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کو ہر اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اور قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ اے محمد علی جناح، تو یہ گوروں کی یونیورسٹی میں پڑھنے آیا، کیا وجہ اس کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں اس یونیورسٹی میں گیا، داخل ہوا، تو وہ جو بورڈ تھا لگا ہوا جس کے اوپر بہت بڑے بڑے بیرسٹر کے، چیف جسٹس کے، بہت بڑے بڑے قانون دان اور ججوں کے نام لکھے ہوئے، سب سے اول، سب سے فرسٹ، سب سے پہلے نمبر پر میں نے اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام لکھا ہوا پڑھا، اور اسی لیے میں نے اس یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن لیا، اور میں نے سوچا کہ جس یونیورسٹی میں سب سے اول میرے نبی کا نام ہے، وہاں پر نام لکھا ہوا ہے میرے نبی کا، تو میں اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گا۔ تو یہ اس عاشق رسول قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ایسا سچا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جشن آزادی کے تحت ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ایسے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچے جن کو اس پاکستان کی بنانے کی تحریک کب آغاز ہوئی اور کیسے سٹارٹ ہوئی اس کا پتہ نہ ہو، تو ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے عاشق رسول تھے، اور ان کو پتہ چلے گا تو تمام ڈاؤٹس ان کے کلیئر ہو جائیں گے۔ جو کہتے تھے کہ اسے نماز پڑھنی نہیں آتی، یہ مسلمان نہیں، یہ کفرستان ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ گوروں میں رہنے والا، جو گوروں کا کلچر ہے اس کو پروموٹ کرے گا، ایسے کرے گا، ویسے کرے گا، تو ان سب کو پتہ چل جائے، سب کو علم ہو جائے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ایسے بالکل نہیں تھے جیسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہو۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔